أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى الطيبين وصحبه المنتجبين أما بعد فقد قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأبوهما خير منهما وقال عليه الصلاة والسلام هما إمامان قاما فوقها. عزیزان گرامی، یقیناً توفیق خداوندی ہے کہ مجھے بابرکت محفل میں حاضر ہونے کا موقع نصیب ہوا اور آپ برادران ایمانی کا نزدیک سے دیدار ہوا. میں سب سے پہلے آپ تمام برادران مطالعان کو ولادت باسعادت حسن مجتبیٰ علیہ السلام مبارکباد کہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مولود سعید کی برکت سے ہماری زندگیوں کو بہتر گزارنے کی توفیق اور ہمت عطا کرے. میں ان خاندان کو جنہوں نے سرٹیفکیٹ حاصل کیے ان کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کی کامیابی پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جب آپ ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا تو ہمیں مرکزی نقطے کی طرف توجہ دینی چاہیے. تشیع کا بنیادی اصول اور بنیادی نقطہ امامت ہے. دوسرے مکاتب فکر سے اگر تشیع کو الگ حیثیت ہے اور تشیع کی اپنا ایک تشخص ہے اور اپنی حیثیت ہے تو وہ امامت کی وجہ سے سب سے اہم چیز اور بنیادی بات جس میں دوسرے مکاتب سے راستے جدا ہیں مختلف ہیں تو ظاہر ہے وہ امامت کا اصول ہے. امامت ایک سوچ، ایک مکتب فکر، ایک نظام اور ایک سسٹم کا نام ہے. اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے میں سمجھتا ہوں کہ اس کی روشنی میں ہمیں اہل بیت کی زندگیوں کو سامنے رکھنا ہے، ان سے سبق حاصل کرنا ہے، ان سے درس حاصل کرنا ہے. اس لیے کہ وہ امام ہیں، ہم امامت کے قائل ہیں، ہم ان کو امام مانتے ہیں. اور امامت کا مفہوم پیشوائی ہے، رہبری ہے اور رہنمائی ہے. حقیقت محبت اپنی جگہ پر، خاندان نبوت سے محبت ہے، پیغمبر کرام کی قدر سے ان کی یاد سے محبت ہے، اہل بیت سے بھی ایک حقیقت ہے اور محبت ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ وہ امام ہیں اور امامت وہ نظام ہے، وہ سسٹم ہے جو اسلام کے تحفظ کے لیے اس کی بنیاد خود پیغمبر کرام نے قدر میں رکھی. ظاہر ہے دین اسلام واہی الہی پیغام خداوندی جو پیغمبر کرام کی قدر نے دنیا تک پہنچایا، اس کی حفاظت کے لیے، اس کے نفاذ کے لیے، اس کی نشر و اشاعت کے لیے ایک نظام کی ضرورت تھی، ایک سسٹم کی ضرورت تھی. اس سسٹم کا نام، اس نظام کا نام
اس طریقہ کار کا نام امامت ہے۔ اور اسی کا راستہ روکنے کی کوششیں ہوئی، لوگوں کو امامت سے دور کرنے کی، امامت سے دور رکھنے کی کوششیں ہوئی۔ اور اگر یہ رکاوٹیں نہ ہوتی اور امامت کو اپنا رول ادا کرنے کا موقع ملتا تو آج دنیا میں یہ صورتحال نہ ہوتی اور یہ خرابیاں، یہ بگاڑ جو معاشرے کے اندر موجود ہے یہ یقیناً نہ ہوتا۔ امامت کا کردار ہوتا، عدل و انصاف دنیا کے اندر ہوتا، قسط و عدل ہوتا، جو نبیوں کا مشن تھا، جو انبیاء کا پیغام تھا، وہ قسط و عدل دنیا کے اندر۔ آج اگر امامت کو موقع ملتا، لیکن امامت کو رول ادا کرنے نہیں دیا گیا، رکاوٹیں کھڑی کی گئی، مختلف انداز اپنائے گئے۔ میں مناظرانہ انداز اختیار نہیں کرتا، 3 واقعات ہیں اہم جو تاریخ اسلام میں ہم دیکھتے ہیں۔ ایک بہت بڑا واقعہ ہے دعوت ذوالعشیرہ کا، جس میں پیغمبر گرامی قدر نے قول کیا، عہد کیا علی ابن ابی طالب کے ساتھ، جب اٹھ کے انہوں نے پیغمبر کی مدد کا حامی بنی اور اعلان کیا کہ میں مدد کروں گا، تو پیغمبر نے کہا کہ آپ میرے وزیر ہیں، میرے بھائی ہیں، میرے وسیع ہیں۔ زبان دے دی پیغمبر نے، اور اس کا پھر اعادہ کیا غدیر خم کے موقع پر، جب پیغمبر نے برملا اعلان کیا من تو مولا ہو وہذا علی المولا۔ یہ امامت کا سلسلہ تھا جس کو پیغمبر قائم کر رہے تھے، اور دنیا کے سامنے علی ابن ابی طالب کو بحیثیت امام کے، بحیثیت ایک جانشین کے، بحیثیت ایک ایسی ہستی کے جو صوفی تسلسل ہوگا پیغمبر گرامی قدر کی جدوجہد کا، اس کی جدوجہد اسی کا تسلسل ہوگی، اگرچہ عنوان اور ہوگا، اے علی میں تنزیل پہ جنگ کرتا رہا ہوں، لڑتا رہا ہوں، تم تعبیر پہ جنگ کرو گے اور لڑتے رہو۔ کوئی تسلسل ہے، عنوان بدلا ہوا، تو یہ اعلان، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پھر آپ نے دیکھا کہ پیغمبر کی وفات کے بعد سقیفہ بھی برپا ہوا، اور پھر کچھ ابو سفیان نے بہت سے لوگوں کو بلا کے علی ابن ابی طالب کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی بھی کوشش کی، لیکن علی ابن ابی طالب نے رد کر دیا اور قبول نہیں کیا، اور سمجھا کہ ایک سازش ہے، اور سازش کے تحت یہ شخص اپنا مفاد اور اپنی مقصد جو پورا کرنا چاہتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ امامت ایک ایسا عنوان تھا، ایک ایسا ویژن تھا، ایک ایسا مکتب فکر تھا، ایک ایسی سوچ تھی، لائے عمل تھا جو پیغمبر گرامی قدر نے متعارف کرایا، لیکن اس کے راستے روکے گئے، اس کے صحیح معنوں میں استفادہ نہیں کیا گیا، اور امامت کے کردار آپ کو مختلف اوقات میں، مختلف حالات میں، مختلف نوعیت کے نظر آئے، لیکن کردار ایک ہے، موقف ایک ہے، لیکن اس کی رنگ مختلف ہے، اس کا انداز مختلف ہے، بات ایک ہی ہے، رہنمائی ہے۔ امامت کا کردار ادا کیا جا رہا ہے، لوگوں کو رہنمائی دی جا رہی ہے، لوگوں کو راستہ بتلایا جا رہا ہے، انداز بدلا ہوا ہے، لیکن اصل کوئی امامت کا کردار ہے جو ادا ہو رہا ہے۔ کربلا کے اندر ایک انداز تھا، ایک انداز امام حسن علیہ السلام نے اپنایا، دونوں نے ایک بات مشترک کی کہ اصولوں کو نہیں چھوڑا گیا، اصولوں پر کوئی سودا بازی نہیں کی گئی، اور اس کی مثالیں جو امام حسن علیہ السلام نے جو کردار اپنایا، اس کی مثال
کے علاوہ بھی ملتی ہیں. خود پیغمبر کرام قدر کی زندگی میں صلح حدیبیہ میں موجود ہے. وہاں بھی اگرچہ لوگوں نے مجبور کیا پیغمبر کو کہ محمد رسول اللہ نہ لکھا جائے اور اس طریقے پہ مکے میں داخل ہونے سے روکا گیا. اگلے سال بھی تھوڑی مدت کے لیے مکے میں آنے کے لیے کہا گیا. سب شرطیں قبول کر لی گئی. اصل مصلحت اسلام مد نظر تھی. اصل رسالت کا جو کردار تھا وہ رہنمائی تھی مصلحت امت کی طرف، مصلحت اسلام کی طرف رہنمائی. انداز اس کا مختلف تھا. کئی جگہ خیبر کی صورت میں جنگ لڑی جا رہی ہے، کئی جگہ خندق کی صورت میں جنگ لڑی جا رہی ہے، لیکن کہیں صلح حدیبیہ کی صورت میں صلح کی جا رہی ہے. وہ انداز مختلف ہے لیکن کردار ایک ہی ہے. جو رسالت کا کردار ہے رہنمائی، اور جو امامت کا کردار ہے لوگوں کی پیشوائی، وہی پیشوائی کا کردار ادا ہو رہا، اور وہی رسالت کا کردار ہے، وہی امامت کا کردار ہے. انداز مختلف ہے حالات کے حوالے سے. مین چیز، بنیادی چیز ہے. اس لیے بعض لوگوں کو یہ مشکل ہوتی ہے کہ دیکھ کے مختلف حالات میں مختلف قسم کے کردار سامنے ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. انداز بدلے ہوئے، کردار ایک ہے، موقف ایک ہے، کردار ایک ہے، بنیادی بات ہے، مسئلہ ہے اور رہنمائی ہے. آپ نے دیکھا کہ ہمارے اسی دور میں امام خمینی نے کہا کہ فلاں شخص جو ہے اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی، کبھی بھی صلح نہیں ہو سکتی. فلاں کے ساتھ ہو سکتی ہے، میں نام نہیں لیتا، اور فلاں کے ساتھ صلح ہو سکتی ہے، فلاں کے ساتھ نہیں ہو سکتی. لیکن آپ نے دیکھا کہ انہیں لوگوں کے ساتھ رابطے بھی بنائے گئے، ان کے ساتھ تعلق بھی بڑھایا گیا. اصل مسئلہ تھا انقلاب کی حفاظت. اس دور میں انقلاب کی حفاظت ہو سکتی تھی، تب ممکن تھی جب فلاں شخص سے بائیکاٹ کیا جائے. تو اس لیے امام نے کہا کہ اس سے بائیکاٹ ہونا چاہیے، اس کے ساتھ صلح نہیں ہو سکتی. اور کچھ لوگوں کے ساتھ صلح اور مصالحت کا کردار ادا کرنے سے انقلاب کا تحفظ ہو سکتا تھا. مین بات، بنیادی بات انقلاب کا تحفظ. انداز بدلے ہوئے، اور وہ انداز جب انقلاب کا تحفظ یقینی ہو گیا تو وہی شخص جس سے کہا گیا تھا کہ اس سے صلح نہیں ہو سکتی، اس سے رابطے بڑھائے گئے، اس کے ساتھ تعلقات. یہ تسلسل ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ امام حسن علیہ السلام نے اصولوں پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا. جیسے علی بن ابی طالب نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. جب ان کے اقتدار کی پیشکش ہوئی، قرآن پر عمل کریں گے، سنت پر عمل کریں گے، تیسری شرط بھی قبول کریں گے، تو فرمایا کہ قرآن پر تو عمل ہوگا، سنت رسول پر تو عمل ہوگا، لیکن تیسری شرط قبول نہیں ہوگی. اور تیسری شرط قبول کرنے کی بنیاد پر حکومت کے خلافت قابل قبول نہیں ہے. خلافت چھوڑی ہے، حکومت چھوڑی جا سکتی ہے، اقتدار کو ٹھکرایا جا سکتا ہے، لیکن اصولوں پر سودا بازی نہیں ہو سکتی. وہی تسلسل تھا، وہی انداز اپنایا. حسن النہری نے اصولوں پر سمجھوتا نہیں کیا. آپ اصول کے جو شرائط ہیں ان کو پڑھیں، اس کے اندر وہ اصول جو جن کی حفاظت ضروری تھی وہ اصول اس کے اندر درج ہیں. اس پر اقرار کیا مخالف سے، مقابل سے. اور یہ بہت بڑی فتح ہے امام کی کہ وہ اصول جن پر امام کا مت تھے، ان اصولوں پر اقرار لینا مخالف سے یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور بہت بڑی فتح ہے. اصولوں کو نہیں چھوڑا. اسی طریقے پہ جو مدینے کے اندر انکار بیعت ہوا تھا، وہ بھی اصولوں کو نہیں چھوڑا، بیعت سے انکار کر دیا، لیکن اصولوں پر سودا بازی قبول نہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی بات امامت ایک لائے عمل ہے، ایک سوچ ہے، ایک نظریہ ہے، ایک ویژن ہے. اور آج کے دور میں بھی اگر ہم اپنے مسائل اور مشکلات کا حل چاہتے ہیں، آج کے دور میں بھی اگر ہم بحرانوں کا حل چاہتے ہیں، آج ہم چیلنجوں کا اگر سامنا کرنا چاہتے ہیں انفرادی زندگی میں یا اجتماعی زندگی میں،
تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں نظریہ امامت سے استفادے کی ضرورت ہے، ان کی رہنمائی سے، انفرادی زندگی میں بھی ان سے رہنمائی حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ان سے رہنمائی کی ضرورت ہے۔ عقیدت، محبت، تعلق، عشق و جنون یہ اپنی جگہ پر اور یہ اچھا ہے، لیکن اصل یہ دوسرے بزرگوں کی طرح نہیں ہے جن سے عقیدت و محبت ہوتی ہے، لیکن ان کے کردار سے، ان کے عمل سے تو غرض و واسطہ نہیں ہوتا۔ امام اور امام کا کردار ہے پیشوائی اور رہنمائی۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان کے کردار سے اور ان کے عمل سے، ان کی سیرت سے ہدایت حاصل کرے، رہنمائی حاصل کرے۔ اور وہ رہنمائی جیسے 1400 سال پہلے کے لوگوں کے لیے ان کی سیرت و کردار رہنمائی کا باعث تھی، اس محدود ماحول میں، اس ایک بہت ہی ایسے ماحول میں جہاں اس قسم کی ترقی یا شعور یا یہ جو صورتحال آج ہے، جہاں سائنس اور ٹیکنالوجی اپنے آخری حدوں کو چھو چکی ہے، یہ صورتحال وہاں نہیں تھی۔ سادہ معاشرہ تھا، سادہ سوچ تھی۔ جس طریقے میں وہ سادہ لوگ، اس زمانے کے لوگ ان کے کردار سے استفادہ کر سکتے تھے۔ میں سمجھتا ہوں کہ امامت کا کام ہے اصول اور نقوش چھوڑنا، اور امامت کے اصول چھوڑے ہیں، انہوں نے نقوش چھوڑے ہیں۔ امامت تعبیر ہے، تشریح ہے رسالت نے جو پیغام دیا، جو وحی الہی دی، جو پیغمبر گرامی قدر کی جو تعلیمات تھی، اس کو عملی انداز میں اس کو پیش کرنا، اس کو منطبق کرنا معاشرے پر، اس کی شرح کرنا، اس کی تشریح کرنا، تعبیر کرنا، یہ امامت کا کام ہے۔ اور امامت نے جو تشریح کی ہے، وہ تعبیر کی ہے، وہ صرف اس دور کے لیے نہیں کی، آج کے دور کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں آج بھی ہم اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے، اپنے وجود، تشخص اور اپنی عظمت کی بقا کے لیے بھی امامت کی رہنمائی سے استفادہ کر سکتے ہیں، اور ہم کر رہے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج جس معاشرے میں ہم موجود ہیں، اس معاشرے میں ہم کی کوئی بھی اقدام عملی اس وقت تک نہیں کر سکتے پاکستان کے اس معاشرے میں، سوسائٹی میں، معاشرتی سطح پر جو اقدام ہم کریں، اپنے حقوق کے لیے جو اقدام کریں، تو میں سمجھتا ہوں اس کے لیے بھی دوسروں کی حمایت کی ضرورت ہے۔ یہ جدوجہد ہم نے خود کرنی ہے، یہ جنگ ہم نے خود لڑنی ہے، اور یہ جنگ ہم نے لڑی ہے، اپنے حقوق کی جنگ لڑی، ہم نے اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کی، اور اس جدوجہد سے ہم نے استفادہ کیا۔ کربلا کی جدوجہد حقیقت حقوق کی جنگ ہے، حقوق انسانی کی جنگ ہے۔ اب اسلام نے جو حقوق دیے ہیں لوگوں کو، ان کی جنگ ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں ہم جب اپنے حقوق کی جنگ لڑیں گے، اور ہم نے لڑی اس ملک کے اندر۔ ابھی میں پڑھ رہا تھا، ایک شائع کیا تھا آپ نے ہینڈ بل، کیا کھویا اور کیا پایا، آج سے کوئی 22 سال پہلے، تقریباً 22۔ اور اس وقت اسمبلی میں جب شریعت بل پیش ہوا، اور اس شریعت بل کے اندر بہت سی ترمیمیں ہم لائے، اور جب پیش ہوا تو آج بھی اس ہینڈ بل کے اندر موجود ہے، اور مجھے وہ بات یاد آ رہی تھی کہ ایک سنی اہل سنت مکتب فکر دینی جماعت کے ایک نمائندے نے جو ترمیم ہم نے تیار کی تھی شریعت بل کے اندر، وہ ہم نے پیش کرائی ایک سنی مکتب فکر کے نمائندے کے ذریعے، اور آج اسمبلی کے نگاہ پر موجود ہے۔ اس نے کہا کہ فقہ جعفریہ کے لوگ یہ ترمیم چاہتے ہیں، مجھے معلوم نہیں ہے، اور بہتر یہ ہے کہ ان کی یہ ترمیم قبول کر دی جائے۔ تو شریعت بل کے اندر وہ ترمیم قبول کر دی گئی۔ مجھے یاد آتا ہے اس وقت پاکستان کو میں نے 42 سال ہوئے تھے، اور آج 22-23 سال مزید گزر چکے ہیں۔ شریعت بل میں بہت سے اس میں آرائشیں تھیں، بہت سے اس کے اندر ایسی باتیں تھیں جو ہمارے حقوق کے لیے رکاوٹ بن سکتی تھی۔ ہم نے ان تمام آرائشوں کو شریعت بل سے نکالا، اور جو ترمیمات ہم دینا چاہتے تھے وہ ترمیمات ہم نے قومی اسمبلی کے ذریعہ، پارلیمنٹ کے ذریعہ منظور کروائی۔ یہ ہماری جدوجہد ایک نمونہ ہے،
ایک نمونہ ہے شریعت دل کی جو تحریک چلی، اس کے اندر کس انداز میں اپنی شریعت دل کی بات دور اپنے ہاتھ میں لی اور ہم اراول دستے کے طور پر شریعت دل کے اندر کام کرتے رہے۔ میں جانتا ہوں بات کرنے شریعت کے اندر شریعت کا نام دینا بہت مشکل ہے، بہت خاص کر اگر دوسرے مقاصد میں فکر کی طرف شریعت کے نفاذ کا نام آئے تو ہمارے لوگ بہت گھبرا جاتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ خود اعتمادی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ اس ملک کے اندر ہم ایک وجود رکھتے ہیں، ایک حقیقت رکھتے ہیں، ہماری ایک حیثیت ہے، ایک مقام ہے، ہمیں خود اعتمادی کا مظاہرہ کرتے ہوئے مسائل کو فیس کرنا چاہیے۔ ہم نے شریعت دل کو اس انداز میں فیس کیا۔ دینی جماعتوں کا فورم بنا ہوا تھا جس کے اندر شریعت دل میں ہم پیش تھے، اور پھر شریعت دل اس انداز میں منظور ہوا کہ اس میں شیعہ نے حیدر کرار کے حقوق پر زد پڑنے والی کوئی دفعہ اس کے اندر، کوئی کلمہ بھی اس کے اندر موجود نہیں تھا۔ یہ حقوق کی جدوجہد ہم نے خود لڑی اور ہم نے خود لڑنی ہے، دوسروں سے تعاون دینا ہے۔ انداز ایسا ہونا چاہیے کہ دوسروں کو بتھائے نہیں، دوسروں کو اپنے آپ سے دور نہ کریں، دوسروں کو اپنے آپ سے متنفر نہ کریں۔ ہمارے حقوق ہیں اور یہ کسی کے خلاف نہیں ہے۔ میں کہتا رہتا ہوں رضاداری سید الشہداء ہمارا شہری حق ہے، ہمارا بنیادی حق ہے، یہ کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے۔ آزاداری جزیدیت کے چہرے سے نقاب اگڑنے کے لیے کسی مکتب فکر کے خلاف نہیں ہے۔ ہم اس انداز میں اگر لے کر چلے اور اسی طرح سے ہماری مجالس بھی ایسی ہونی چاہیے کہ تمام مکاتب فکر اس کے اندر شرکت کریں اور ہم تشیع کا روشن چہرہ منطقی اور علمی انداز میں اگر ہم پیش کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہے پاکستان کی اس صورتحال کے حوالے سے۔ اور یہی انداز ہم نے اپنایا، تشیع کی حقوق کی ہم نے جنگ لڑی، کربلا کی جنگ سے، کربلا کی اس جدوجہد سے اور اس قیام سے استفادہ کرتے ہوئے ہم نے وہ بھی حقوق کی جنگ کی، ہم نے بھی حقوق کی جنگ لڑی۔ لیکن جب معاشرے کی اصلاح کے لیے ہم آئیں گے، جب پاکستان میں ہم ایک اچھا نظام، ایک عادلانہ نظام، ایک عادلانہ سسٹم کی بات کریں گے تو پھر ہمیں امامت کا وہ کردار جو معاشرے کے اصلاح کے لیے تھا، امامت کا وہ کردار جو پورے معاشرے میں عدل و انصاف کے قیام کے لیے تھا، اس سے استفادہ کرنا ہوگا۔ اور وہ کردار وہاں تک معلوم نہیں ہے، اس سوسائٹی تک جو سادہ طبقے کی سوسائٹی تھی اس تک معلوم نہیں ہے۔ آج جب علوم اپنی منتہا کو پہنچ چکے ہیں، ترقی کے معراج کمال کو چھو چکے ہیں، جتنے بھی علوم ہیں اور جتنے بھی سسٹم ہے اور جتنے بھی نظام ہے اور جتنے بھی نظریات ہیں، سب اپنے آخری معراج کمال کو پہنچ چکے ہیں۔ آج ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم نظام امامت کو اس انداز میں متعارف کرائیں کہ سوسائٹی کے، معاشرے کے، پاکستان کے اور عالم بشریت کے تمام مسائل کے حل کا ذریعہ بن سکے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں امام کے کردار کو، آج امام حسن علیہ السلام کی ولادت کے موقع پہ ان کے کردار کو سامنے رکھتے ہوئے جو کردار انہوں نے معاشرے کے اصلاح کے لیے انجام دیا، اصولوں پر قائم رہتے ہوئے جو کردار انجام دیا، اس قسم کی اگر صورتحال پیش آئے تو میں سمجھتا ہوں اس سے بھی ہمیں گریز نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم نے اپنے حقوق کی جدوجہد کرنی ہے تو ہمیں کربلا کی جدوجہد سے بھی استفادہ کرنے سے گریز نہیں کرنا ہے۔ اور اگر ہمیں کبھی علمی آبیاری کی ضرورت پڑے، کبھی اسلامی کلچر اور تہذیب کو متعارف، اور بہت بڑا مسئلہ ہے اسلامی کلچر، اسلامی تہذیب بہت بڑا مسئلہ ہے۔ آج سب سے بڑا مسئلہ میں سمجھتا ہوں امت مسلمہ کے لیے اسلامی تہذیب سے روشناس ہونا اور اسلامی تہذیب کو رائج کرنا ہے۔ بہت بڑی جنگار ہے، بہت بڑا حملہ ہے اسلامی تہذیب پر، اسلامی تہذیب سے لوگوں کو دور رکھنے کے لیے اور غیر اسلامی تہذیب کو رواج دینے کے لیے۔ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اسلامی تاریخ کو فروغ کے لیے صادقین علیہ السلام کے کردار سے استفادہ کریں۔ جب بنی امیہ کی حکومت ختم ہو رہی تھی اور بنی عباس کی حکومت جب قائم ہو رہی تھی تو ایک دور تھا، ایک خلا تھا، اس خلا سے فائدہ اٹھاتے ہوئے امام صادق علیہ السلام، باقر علیہ السلام، امام صادق علیہ السلام نے جو اسلامی تہذیب کے فروغ میں کردار ادا کیا، آج اس کے آثار آپ دیکھ رہے ہیں۔ یہ اسلامی مکاتب
اسلامی مکاتب فکر میں جو اچھی باتیں اور بہتر ان کے نظریات اور ان کے افکار موجود ہیں، یہ انہی کی میں سمجھتا ہوں کہ احسان ہے صادقین علیہ السلام کا۔ ایک شخص کہتا ہے میں داخل ہوا مسجد طوفا میں، جب میں نے دیکھا کہ وہاں 4000 سے زائد لوگ موجود تھے، جس میں سے ہر شخص کہہ رہا تھا کہ حدثنی جعفر بن محمد صادق، یہ حدیث مجھے امام جعفر صادق نے بیان کی۔ وہ صرف شیعہ نہیں تھے، ہر مکتب فکر کے لوگ تھے۔ اسلامی کلچر کو، اسلامی تعلیم کو جس انداز میں پھیلایا اس انداز کو بھی ہمیں اپنے مد نظر رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے ملک کے اندر جو فساد ہے، جو بگاڑ ہے، جو خرابیاں ہیں، جو برائیاں ہیں، ان کو دور کرنے کے لیے ہمیں اہل بیت کی سیرت و کردار سے استفادے کی ضرورت ہے۔ ان کی وہ سیرت و کردار جو عالمی سطح پر ہمارے لیے رہنمائی کا کردار ادا کرتی ہے، جو عالمی انسانیت کے مسائل کو حل کے لیے، جو معاشرے کے مسائل کو حل کے لیے، اصلاح کے لیے جو ان کے اقدامات تھے، ان سے فائدہ اٹھانا اور فائدہ اٹھا کے لوگوں کے لیے امامت کے کردار کو متعارف کرانے کی ضرورت ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی ایسا گروہ ہے جو محدود عقائد ہے، اس کے محدود سرگرمیاں ہیں، اس کو عالمی مسائل سے، معاشرے کے مسائل سے، مسلمانوں کے مسائل سے اس سے کوئی غرض و واسطہ نہیں ہے۔ لگتا ایسے ہی ہے، اس لیے کہ ہمارا رول اور ہمارا کردار اجتماعی میدان میں بہت کمزور ہے۔ ہمارے علماء اپنی سطح پر، اپنی محفلوں میں، اپنے بارگاہوں میں، اپنے مجالس میں جو کردار ادا کرتے ہیں لوگوں کے اصلاح کے لیے، لیکن لوگوں کو یہ پیغام نہیں پہنچتا کہ یہ جو اصلاحی پیغام ہے یہ صرف شیعوں کے لیے نہیں ہے، یہ پورے معاشرے کے لیے، اسلامی معاشرے کے لیے، حتیٰ کہ انسانی معاشرے کے لیے۔ اس لیے کہ ہم ان کے ماننے والے ہیں، ان کو امام مانتے ہیں، ان کو پیشوا مانتے ہیں، ان سے رہنمائی اور رہنمائی حاصل کرتے ہیں جو عالم بشریت کے پیشوا اور رہنما۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجاۃ، حسین ہدایت کا چراغ ہے، صرف شیعوں کے لیے نہیں، صرف کسی خاص گروہ کے لیے نہیں، کسی خاص علاقے اور منطقے کے لیے نہیں، بلکہ ہدایت کا چراغ ہے بشریت کے لیے، نجات کی کشتی ہے انسانیت کے لیے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس کردار کو اجاگر کرنے کے لیے، اس رول کو ادا کرنے کے لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، امامت کا تعارف خود بھی پیدا کرنا چاہیے اور امامت کے کردار کو اور رول کو دنیا کو متعارف کرانے کی بھی ضرورت ہے۔ آج یہ جو کوششیں ہم کر رہے ہیں اس میدان میں، ملی یکجہتی کونسل کا دوبارہ احیاء ہوا جس میں دینی مکاتب کی فکر اکثریت اس کے اندر موجود ہے اور جو نہیں ہے وہ بھی شامل ہو رہے ہیں، اور یہ بھی ایک اصلاحی عمل ہے، یہ بھی ایک اصلاح کا عمل ہے۔ ابھی اس کی بنیاد پر 27 رمضان کو یوم پاکستان منانے چلے ہم۔ ملی یکجہتی کونسل نے اعلان کیا کہ سن 1947 میں جب پاکستان بنا تو اگست کا مہینہ تھا، 14 اگست 27 رمضان کو تھی۔ اب بھی اگست کا مہینہ ہے، رمضان کا مہینہ ہے، دوبارہ ہے۔ اس لیے ہم بحیثیت امت مسلمہ کے حصہ ہونے کے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم یوم پاکستان منائیں 27 رمضان کو، اور اسی طریقے 28 رمضان کو یوم القدس جو منایا جا رہا ہے وہ ملی یکجہتی کونسل کے اشتراک سے منایا جا رہا ہے۔ اس دفعہ ہمارا جو یوم القدس ہوگا صرف وہ ہمارا نہیں ہوگا بلکہ دوسرے مکاتب فکر بھی یوم القدس منائیں گے سب مل کر۔ یہ ایک اصلاحی عمل ہے، اور اصلاح معاشرہ کے لیے جو کوششیں ہیں یہ وہی کوششیں ہیں جو اہل بیت نے کی، ما ترکت عشرا ولا قتلا ولا مفسدا ولا ظالما۔ میں کسی گھمنڈ کی خاطر، کسی فتنہ و فساد کی خاطر، کسی تکبر و غرور کی خاطر نہیں نکلا ہوں، بل خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ۔ میں اپنی نانے اور نانے کی امت میں اصلاح کے لیے نکلا ہوں۔ وہی اصلاح ہے ان اريد الا الاصلاح ما استطعت، جو پیغمبر الہی کے اندر موجود ہے کہ پیغمبر کہتے ہیں کہ میرا مشن ہے، میرا ہدف، میری جدوجہد اصلاح کرنا ہے جتنا میرے بس میں۔ وہی اصلاح جو ہے سید الشہداء نے اپنے قربان میں فرمائی، یہ اصلاح کرنا، اس معاشرے کی اصلاح، عدل و قسط کا نظام، لیقوم الناس بالقسط، انبیاء کا مشن ہے۔ قسط و عدل کا قیام، یہ ہماری ذمہ داری ہے اس معاشرے میں۔ اپنے حقوق کا تحفظ، اپنے
معاشرے میں اصلاح اور انہیں علوم اہل بیت سے روشناس کرانا، اس سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں پورے معاشرے کو تعلیمات آل محمد سے روشناس کرانے کی ضرورت ہے، پورے معاشرے میں اصلاحات کے عمل کی ضرورت ہے۔ پاکستان میں جو اصلاحی عمل جو جدوجہد اصلاح کی ہے، اس میں حصہ دار ہونا، شریک ہونا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمارا فریضہ ہے۔ ملی یکجہتی کونسل میں ہم شریک ہوئے، دو باتیں میں کہہ دوں۔ پہلی بات تو یہ بھی جب ملی یکجہتی کونسل کا اجرا ہونے لگا، ہمیں دعوت ملی تو ہم نے کہا کہ جہاں تکفیری ہوں گے وہاں ہم نہیں بیٹھیں گے۔ ایک نئی بات تھی ان لوگوں کے لیے، بڑے تعجب سے انہوں نے دیکھا، میں نے کہا تکفیریوں کے ساتھ ہم بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور یہ صحافیوں کے لیے بھی ایک نیا کلمہ تھا، تکفیری کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا تکفیری وہی ہے جو کافر ساز ہے، جن میں کفر کی فیکٹریاں لگائی ہوئی ہیں، جو لوگوں کو کافر بناتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیجیے کہ اس دور میں جو جدوجہد جاری رہی، اتحاد عبادت کی جو فضا بہتر بنانے کی جدوجہد جاری رہی، تشیع کی عظمت کے لیے اور تشیع کی حیثیت کو برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد تھی، اس میں تشیع مین شکل کے اندر موجود ہے، تکفیری ایک کونے میں کھڑے کر دیے گئے ہیں، زندگی کے ڈیر پر مین شکل کے اندر وہ موجود ہے۔ اس کے بعد جب میں نے بات کی کہ تکفیریوں کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے، تو کہا گیا کہ ہم ایک قرارداد پاس کرتے ہیں جس میں ہم یہ کہیں گے کہ شیعہ مسلمان ہیں۔ میں نے کہا مجھے ایسی قرارداد کی ضرورت نہیں، آپ کمزور ہیں، کل آپ کے خلاف جلدار آئے گی طلاق کے اور بیویوں کی طلاق کے اور دوسرے فتوے جب آئیں گے تو ہم پیچھے ہٹ جائیں گے، یہ جلدار ہم برداشت کر سکتے ہیں، آپ برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس پہلو سے اس قرارداد کی مجھے ضرورت نہیں ہے کہ آپ کمزور ہیں، اور ہم اتنے کمزور نہیں ہیں، ہم ایسی جلداروں کو برداشت کرتے آئے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ ان جلداروں کا توڑ بھی ہم جانتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کو ہم نے ایک گندگی کے ڈھیر تک پہنچا دیا ہے، مین سٹریم کے اندر موجود ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں کسی فتوے کی بنیاد پر اپنی شناخت نہیں کروانا چاہتا، میں ایک حقیقت کو یعنی تشیع پاکستان کے اندر ایک حقیقت ہے، اور اس حقیقت کو کسی فتوے کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں قرآن و سنت کو براہ راست بہتر، سب سے بہتر سمجھ سکتا ہوں، مجھے کسی فتوے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اپنی حیثیت کو، تشیع کی عظمت کو، تشیع کے وقار کو، تشیع کی حیثیت کو برقرار رکھنے میں رول ادا کیا۔ ہم ایک حکمت عملی کے ساتھ اس ملک کے اندر چل رہے ہیں، ایک واضح اور روشن حکمت عملی، اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ میں نے کئی مرتبہ کہا لوگوں کو، ان کے کسی کے پاس کوئی مشورہ ہے، مفید کوئی رائے ہے، کوئی راستہ بتا سکتا ہے تو اس راستے پر غور کریں گے اور اس کو اختیار کرنے کی کوشش کریں گے، اور اگر کوئی راستہ نہیں ہے تو بہتر حکمت عملی وہی ہے جو ہم نے اختیار کی ہوئی ہے، اس سے ہٹ کر کوئی دوسری حکمت عملی قوم کے لیے بہتر نہیں ہے۔ ہم نے رابطے کیے، ہم چھوٹے سے چھوٹے فرد سے لے کر ذمہ حکومتی عہدیدار سے لے کر صدر تک اور وزیر اعظم تک ہم نے رابطے کیے مسائل کے حل کے لیے، اور اس سے کچھ نہ کچھ نتائج بھی سامنے آئے۔ وزیر اعظم کی میٹنگ میں جہاں چیف آف اسٹاف بھی تھا، جہاں ISI کا سربراہ بھی تھا، جہاں جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کا چیئرمین بھی تھا، وہاں دو انداز میں ہم نے اپنے موقف کو پیش کیا، اور اس انداز میں پیش کیا کہ جس سے شیعہ سنی کی بو نہیں آتی تھی۔ میں نے پہلے نفی کر دی تھی کہ اس ملک کے اندر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، اس ملک کا پروگرام کے ساتھ چلایا جا رہا ہے، کچھ لوگوں کو تیار کیا جا رہا ہے، آمادہ کیا جا رہا ہے کہ وہ تشیع کے خلاف غلیظ زبان استعمال کریں اور پھر تشیع کی جان کے دشمن بن جائیں۔
اس سے روکنا ہوگا پاکستان کی سالمیت کے لیے، داخلی سلامتی کے لیے شدید خطرات لائق ہیں۔ میں آج آپ کے توسط سے متوجہ کرتا ہوں ان لوگوں کو جنہوں نے طالب علم کو بند کرنے میں ابھی کوئی رول ادا نہیں کیا۔ کمی آئی اس لیے کہ ہم نے ایک بہت بڑی کانفرنس کی، 5 دن کے نوٹس پر تاریخ تشیع پاکستان، بلکہ تاریخ تشیع بر صغیر کی سب سے بڑی علماء کانفرنس، 5 دن کے نوٹس پہ کوئی اشتہاری مہم نہیں چلائی، کوئی تشہیر نہیں دی، کوئی پوسٹر نہیں چھاپا، کچھ بھی نہیں، صرف رابطوں پر 5 دن کے وقفے پہ ہم نے نوٹس پہ ہم نے کانفرنس کی، تاریخی کانفرنس کی، بر صغیر میں سے ایسی کانفرنس نہیں ہے۔ اور مین شاہراہ اسلام آباد کی، قلب اسلام آباد میں علماء کی تاریخی ریلی، جو تاریخ پاکستان میں ایسی ریلی منعقد نہیں ہوئی۔ اس میں بہت سے سوالوں کے جواب ہیں آپ کے لیے، آپ کے لیے بہت سے سوالوں کے جوابات ہیں اس علماء کانفرنس کے اندر۔ اتنے بڑے علماء نے حاضر ہو کر اس موقف کی تعریف کی، اس طرز عمل کی تعریف کی، اس حکمت عملی کی تعریف کی جو ہم نے اپنائی ہوئی۔ اس میں آپ کے سوالوں کا جواب مل رہا ہے، آپ کے سوالات کے جواب، اس کے اندر جوابات موجود ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسروں کے لیے بھی اس سوالوں کے جوابات موجود ہیں۔ اور برابر کو پیغام پہنچ چکا کہ ہم ایک حقیقت ہے، اس ملک کے اندر ہمارا ایک وجود ہے، اور یہ لوگ جو آئے ہیں یہ نمائندگی کرتے ہیں پورے پاکستان کے عوام کی، کروڑوں عوام کی نمائندگی کرنے والے یہ علماء کرام موجود ہیں، یہ اپنا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں، حجت تمام ہو رہی ہے، اور اس کے بعد جو اقدامات پھر آگے چل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی ایک کامیابی کی، بہت بڑی کانفرنس تھی، جس میں تمام لوگوں کے لیے، ان کے لیے اس کے اندر موجود ہے، جوابات موجود ہیں، اس سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ کوئی سوال ایسا نہیں ہے جو تشنا چھوڑا ہو اس کانفرنس میں۔ جو بھی آپ سوال کریں گے یہ علماء کانفرنس اس کا جواب ہے، اس کا ایک عملی جواب ہے اور ایک واقعی جواب ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی ایک بہت بڑا پیغام ہے، حکمرانوں کے لیے اور سازشی عناصر کے لیے جو تشیع کے خلاف سازشیں کرنے والے۔ اس کے بعد بہت سے اقدامات ہو رہے ہیں، سلسلہ چل رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ تیار رہیے، ہم انشاءاللہ ایک تنظیمی کنونشن کریں گے، اور اس کے بعد انشاءاللہ اسلام آباد کی طرف بھی آپ کو شاید بڑھاوا آئے۔ قائد کے فرمان پر، قائد کے فرمان پر، سید کے اعلان پر، سید کے اعلان پر، امامت سے رہنمائی لیتے ہوئے، امامت سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے، ہدایت حاصل کرتے ہوئے، اور حسن مجتبیٰ کی شخصیت سے، ان کے کردار سے، ان کی سیرت سے استفادہ کرتے ہوئے، میں سمجھتا ہوں کہ ہم اپنی زندگیوں کو، انفرادی اجتماعی زندگیوں کو اپنے اچھے انداز میں ڈال سکتے ہیں اور کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے کے اجتماعی میدان میں بھی ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، اور اپنے حقوق کے تحفظ کے لیے بھی رہنمائی موجود ہے، تشیع کی عظمت اور وقار کو برقرار رکھنے کے لیے بھی ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی موجود ہے۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے اپنے رحمت اور برکت نازل فرما، امامت سے اور امام حسن علیہ السلام کی سیرت و کردار سے استفادہ کی توفیق عنایت فرما، شر شیطان، شر دشمنان سے اپنے اقدامات کرا، بار بار اس مشکل میں ان کی مشکل رفع فرما، جن کو مسئلہ درپیش ہے ان کا مسئلہ حل فرما، بار بار پریشانیاں دور فرما، رزق میں، مال میں، صحت میں برکتیں عائد فرما، جو تندرست ہے خراب دستی عنایت فرما، جو بے روزگار ہے روزگار عنایت فرما، بار بار جو مقروض ہے قرض ادا فرما، جو اسیر ہے رہائی عنایت فرما، جو بے اولاد ہے جوڑی آباد فرما، خوشیاں نصیب فرما، سلامتی اور خیر عنایت فرما، اتحاد حفاظت کی برکت سے مالا مال فرما، دشمنوں کی عذاب ناکام فرما، دلوں میں جو آزاد ہے تو عظیم النظام کی صدور میں پوری فرما، ہم سب کی توفیقات خیر لے جاؤ۔